آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے نہیں سیر کی زمین میں پس وہ دیکھتے یا دیکھا انہوں نے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض، تھے وہ ان سے زیادہ سخت طاقت میں اور زمین کو پھاڑنے میں۔ وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهَا، اور انہوں نے اس کو آباد کیا اس سے زیادہ جو انہوں نے آباد کیا ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ظلم کرتے ان پر۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ مکہ کے جو مشرکین ہیں انہوں نے زمین میں چل کر نہیں دیکھا ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا انجام؟ یعنی یہ لوگ جاتے ہیں تجارت کے لیے ملک شام، حبشے کی طرف، دیگر ممالک کی طرف، ان کا ادھر کاروبار ہے، آنا جانا ہے ان کا، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہو چکا ہے؟ اور وہ ان سے قوت کے لحاظ کے ساتھ، طاقت کے لحاظ سے بھی زیادہ سخت تھے، اور زمین کو پھاڑنے کے لحاظ سے بھی زیادہ۔ پھاڑنے سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنے فن میں ماہر تھے
انہوں نے زمین سے خزانے نکالے، زمین سے تیل نکالا، اس طرح کی دیگر چیزیں انہوں نے زمین سے نکالی۔ وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهَا، اور انہوں نے اس کو آباد کیا ان سے زیادہ آباد کرنا۔ تو یعنی انہوں نے زمین میں محلات بنائے، پتھر تراش کر انہوں نے فن کاری کے ساتھ ان کی بلڈنگیں بنائی، یا پھر ہے کہ زمین کو انہوں نے آباد کیا کھیتی باڑی کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ آئے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے، لیکن وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زیادتی نہیں کی، اللہ نے تو ان کو زمین میں معجزات دکھائے، آسمانوں کے معجزات دکھائے، نبیوں کے ہاتھوں سے معجزات دکھائے۔ تو جب انہوں نے خود ہی ظلم کیا، زیادتی پہ اتر آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ ثم کان عاقبۃ الذین، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا، اساءوا السوء، جنہوں نے برا کیا برائی، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، وکانوا بہا یستہزئون، اور تھے وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جن لوگوں نے برے کام کیے، برائی کی، ان کا انجام بھی پھر برا ہوا۔ تو برائی کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا ایک دن انکار کیا، اور دوسرے نمبر پر وہ اس کو مذاق کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو، رسولوں کو مذاق کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ایک ماننا نہ، دوسرا اوپر سے اس کا تسخیر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیات کا یا رسولوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کا انجام بھی برا کیا، جیسے وہ برائی کرتے تھے نا، تو ہم نے بھی پھر ان کا انجام برا کیا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر وہی اس کو لٹائے گا یا دوبارہ پیدا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا عقیدہ آخرت ہونا چاہیے۔ جب عقیدہ آخرت ہوگا تو پھر انسان نافرمانیاں نہیں کرے گا، جب عقیدہ آخرت نہیں تو پھر یہ سب کام ہوں گے۔ تو اس لیے جو پہلے لوگ تھے ان کا عقیدہ آخرت نہیں تھا، یعنی وہ منکر تھے، آخرت کے عقیدے تھے، وہ کہتے تھے بس مر مٹ گئے، ادھر ہی مٹی میں چلے گئے تو بس کوئی چیز نہیں ہے آگے۔ تو جب بندے کو پتہ ہوگا میں نے حساب دینا ہے، صبح دکان پہ گیا ہے، کسی کی فیکٹری میں لگا ہوا ہے یا کہیں کام کرتا ہے، تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے حساب دینا ہے، تو وہ ٹائم پر پہنچے گا اور پھر لکھے گا، سب کچھ کا حساب رکھے گا۔ تو جس کو پتہ ہے کہ مجھے کسی نے پوچھنا ہی نہیں، وہ پھر اپنی مرضی سے جائے گا، لکھے یا نہ لکھے، اس کو کیا پتہ ہے کسی نے حساب چیک ہی نہیں کرنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ تم نے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا پڑے گا، وہ تو اللہ کے لیے آسان ہے۔ پہلی بار ہی مشکل تھا نا بنانا، تو وہ اللہ نے بنا لیا ہے، تو اب تو مشکل ہی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہیں ہوگا ان کے شریکوں میں سے کوئی جو ان کی سفارش کر سکے۔ وَقَالُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود بھی ہو جائیں گے اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی نا امیدی کیا ہوگی مجرموں کی قیامت کے دن، کہ جن کی خاطر وہ سب کچھ کرتے تھے، جن انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم تمہاری سفارش کریں گے، یا جن کو انہوں نے خود ہی بنایا ہوا تھا اپنے بت معبود، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کوئی بھی اس دن سفارش نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دن ہی ایسا آئے گا کہ اس دن رب نفسی رب سلم، انبیاء تک لوگ جو ہیں وہ کہیں گے۔ عام بندے کی بات تو اور ہے نا، نبی جو ہوں گے، رسول جو ہوں گے، وہ بھی کہیں گے رب نفسی رب سلم، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے رب امتی، باقی تمام نبیوں کی زبان پر ہوگا کہ اے ہمارے رب ہمیں بچا، اے ہمارے رب ہم کو بچا۔ تو باقی لوگوں کی کیا بات ہوگی پھر؟ تو فرمایا اس دن کوئی ان کا شریک، ان کا سفارشی نہیں بن سکے گا، تو اس دن پھر وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے، پھر وہ بھی کہیں گے ہم بھی ان کو نہیں مانتے تھے، ہم بھی ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت آئے گی، قائم ہوگی، اس دن وہ ہو جائیں گے الگ الگ، جدا جدا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی
تو پھر اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے. تو جدا جدا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا, نہیں, جدا ہونے سے مراد ہے کہ جنتی جنت والے, جہنمی جہنم والے. جنہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ علیحدہ ہو جائیں گے, جنہوں نے برے عمل کیے ہوں گے وہ علیحدہ ہو جائیں گے. وہ آگے والی آیات میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی وضاحت فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیرہ.